بس ایک 4 شادیوں کی کمی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں بنگلہ دیش میں پہلے ہی اتنی آبادی ہے, 4 شادیاں کریں گے تو آبادی تو اور بڑھ جائے گی. پہلی بات یہ بتا دوں, جب بھی کسی ملک میں آبادی بڑھتی ہے نا تو وہ آبادی بارڈر توڑ کے باہر نکلتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ نظر آئیں گے, اٹلی میں. ویلکم جی, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام سمین ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سمین ری ایکشنز بنگلہ. یہاں پہ جی بہت اہم قسم کی ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. پاکستان کے بہت ہی فیمس مفتی طارق مسعود بنگلہ دیش کے وزٹ پہ ہیں, اور بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک یونیورسٹی میں بہت اہم قسم کا بیان دیا ہے, جس میں 4 شادیوں کا بنگلہ دیشیوں کو کہا ہے کہ آپ 4 شادیاں کریں. اور لیٹس سی کیا کیا کہا ہے انہوں نے, اور 4 شادیوں کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ایگزامپلس دی ہیں. تو کافی انٹرسٹنگ ویڈیو لگ رہی ہے, آپ لوگوں نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ویڈیو, لیٹس گو. بس ایک 4 شادیوں کی کمی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں بنگلہ دیش میں پہلے ہی اتنی آبادی ہے, 4 شادیاں کریں گے تو آبادی تو اور بڑھ جائے گی. پہلی بات یہ بتا دوں, جب بھی کسی ملک میں آبادی بڑھتی ہے نا تو وہ آبادی بارڈر توڑ کے باہر نکلتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ نظر آئیں گے, اٹلی میں, سعودیہ میں, قطر میں, جاپان میں, ہر جگہ. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ریمیٹنس آتا ہے. بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے, میں نے یہاں لوگوں سے معلومات لی, کہتے ہیں باہر دنیا میں جو کمانے کے لیے گئے ہوئے نا وہاں سے بہت پیسہ آتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے, کم ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات بتاؤں آپ, کیسے کم ہوتی ہے یہ بتا دوں آپ کو میں. آبادی آدمیوں سے نہیں بڑھتی, آبادی ہمیشہ عورت سے بڑھتی ہے. ایک عورت کے اگر 5 بچے ہو رہے ہیں اور کسی ملک میں 50 لاکھ عورتیں ہیں تو ہر عورت کے اگر 5 بچے ہوں گے تو 50 کو 5 سے ضرب دے دو, کتنی زیادہ آبادی بڑھ جائے گی. لیکن یہ 50 لاکھ عورتیں, ان میں 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں تو پھر فی عورت جو گروتھ ریشو ہے وہ 5 کا رہے گا نہیں, وہ کم ہو جائے گا. اس لیے 4 شادیاں سے آبادی کم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ہاں آپ کی نسل بڑھتی ہے, یعنی آبادی گروتھ ریشو کم تو ہوگا لیکن جتنی ہوگی آپ کی. بہت مشکل ہے سمجھانا. نہیں آیا آپ کی؟ آ گیا؟ دوبارہ سمجھا. فارمولہ دے کے جا رہا ہوں, فارمولہ دیکھو. اس کی ایک مثال ہے. آپ لوگ کے یہاں جمشید صاحب ہوتے ہیں؟ اچھا, معذرت کے ساتھ جمشید کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں. دیکھو, ایک علاقے میں 4 آدمی ہیں, ایک کا نام جمشید, ایک کا نام غفار, ایک کا نام سلیم, ایک کا نام وسیم. ٹھیک ہے, 4 آدمی ہیں اور 4 ہی عورتیں ہیں. کتنی عورتیں ہیں؟ 4 عورتیں. ان 4 عورتوں کی ان 4 آدمیوں سے شادی ہو گئی, ہر ایک کے 5 بچے ہو گئے. تو آبادی میں کتنے بچوں کا اضافہ ہوا؟ 20 بچوں کا اضافہ ہو گیا. لیکن جمشید کے کتنے بچے ہیں؟ 5. جمشید کی اپنی نسل 5 سے زیادہ بولو نہیں بڑھی, لیکن قوم کی نسل کتنی ہو گئی؟ بچے 20 پیدا ہو گئے. لیکن یہ 4 کی 4 اگر اکیلا جمشید کر لے ان سے شادی, اور وہ 3 چھڑے چھاٹ گھومتے رہیں, ان کو مل ہی نہیں رہی نا. جب محلے میں 4 تھی, 4 پہ جمشید نے قبضہ کر لیا. بھائی کو جمشید ہے اس کو پکڑ کے رکھو, قبضہ نہ کر لے کہیں. تو جمشید نے ان 4 سے کر لی. اب پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک سے 5 پیدا نہیں ہوں گے, اس کے لیے تپڑ چاہیے جو جمشید اکیلے میں ہے نہیں. نیچرلی کم ہو جائے گا گروتھ ریشو. اب بچے 20 کے بجائے پیدا ہوں گے 10, تو گروتھ ریشو بڑھے گا نہیں, کم ہوگا. لیکن یہ 10 کے 10 ہوں گے کس کے؟ اکیلے جمشید. تو اسلام نے جو 4 شادیوں کا کہا ہے نا, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آبادی دنیا کی بڑھتی ہے.
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی بڑھتی ہے, باقیوں کی کم ہوتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کبھی اکیلے اچھا میں نے کہا شاید جمشید آپ کا نام تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا, یہ جو اسلام نے کہا ہے نا زیادہ شادیوں کا, اس کا ایک تو عورت کو فائدہ ہے, عورت اپنے سے اچھے سے کرے گی نکاح, وہ کمتر سے کرے گی نہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو زیادہ نکاح کرے گا نسل اس کی. کیا بول رہے بھائی؟ اچھا خیر. تو بھائی سب سے پہلی بات, توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ نماز کا جان بوجھ کر قضا کر دینا. آج سے سب عزم کرو, کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, ہم نے کبھی بھی نماز ضائع نہیں کرنی. یہاں بیان میں خواتین بھی ہیں, وہ ہو خواتین بھی ہیں, مجھے تو 4 شادیوں پہ بات نہیں کرتے جہاں خواتین ہوتی ہیں, مجھے پہلے بتاتے. خواتین بازار جاتی ہیں شاپنگ کے لیے, یہیں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتی ہیں, نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. نا نا نا, نماز کا پتہ ہی سفر میں چلتا ہے کہ آپ کتنے پکے نمازی ہیں. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, جو ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں, جو لوگ بیان سن رہے ہیں, عزم کریں کسی صورت میں کبھی نماز قضا نہیں کریں. کبیرہ گناہوں کی فہرست میں زنا. آج سوسائٹی میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کے قریب کیسے؟ آپ کے موبائل میں جتنی لڑکیوں کے نمبر ہیں جو آپ نے جمشید کے نام سے سیو کیے ہوئے ہیں اور سلیم کے نام سے, وہ سارے نمبر کیا کر دو, ڈیلیٹ. پھر میں کہوں گا میرا بنگلہ دیش آنے کا فائدہ ہوا ہے, پھر میں کہوں گا بھائی فائدہ ہے. اللہ نے عورت کی طرف پہنچنے کا راستہ نکاح کے علاوہ سارے راستے اللہ نے کیا کر دیے. اسلام میرج سسٹم پہ بلیو کرتا ہے. فزیکل ریلیشن وداؤٹ میرج یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے, یہ کتے بلوں کا کام ہے. مجھے بتاؤ گدھا اور گدھی کی شادی ہوتی ہے؟ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے خالی, تبھی ان سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ خاندان آباد نہیں ہوتا. جب گدھی کے بچہ ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں اس کا ماموں ہے وہ گدھا, یہ اس کا چاچا لگتا ہے, یہ اس کی پھپھو لگتی ہے, کوئی کہتا ہے؟ گدھوں کے خاندان نہیں ہوتے کیونکہ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے وداؤٹ میرج. خاندان شادی سے آباد ہوتے ہیں, زنا سے آباد نہیں ہوتے. آج سے توبہ کرو, پہلے بھی انشاءاللہ بچتے ہوگے آپ, کبھی زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. تیسری چیز اور آخری چیز, ہماری سوسائٹی میں کیونکہ ہم مغربی دنیا سے متاثر ہیں, ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے نوجوان کہاں سے متاثر ہیں؟ مغرب سے. ان کی ترقی دیکھ کر بہت ساری چیزیں جو ان میں غلط تھیں وہ بھی ہم نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی. اس میں سب سے بڑی تباہی جو ہماری سوسائٹی میں آئی ہے وہ قطع رحمی, رشتے توڑنا. ان لوگوں کے ہاں خونی رشتوں کی, بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام بلڈ ریلیشن کو تمام رشتوں پر ترجیح دیتا ہے, اور بلڈ ریلیشن میں سب سے پہلے آپ کی ماں اور آپ کا باپ. میرے بھائی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اکبر الکبائر کیا ہیں, یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ, ان میں بھی جو کبیرہ ہیں اس میں آپ نے فرمایا عقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی, ان کو ستانا. تو اس لیے آپ کی جنت بھی آپ کے والدین, آپ کی جہنم بھی آپ کے والدین. یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی ان پر عمل کی توفیق دے, اور مجھے آپ لوگوں نے تمیز سے نکلنے دینا ہے. اندھی عورت تھی, اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا, ایک دن بچہ ہوا, نظر تو آ نہیں رہا تھا, اس نے چوم چوم کے جان سے مار دیا اس کو. جب ہمیں مسائل آئیں گے تو ہماری حاجتیں مزاروں سے, قبروں سے پوری نہیں ہوں گی. ہماری حاجت پوری کہاں سے ہوگی؟ مسجد سے, اللہ سے. صرف یا اللہ مدد کا نعرہ, یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ قابل قبول نہیں. نمبر 2, بدعت کے کبھی قریب نہیں پھٹکنا ہے.
ہم لوگوں میں بدعتیں بہت آ گئی ہیں. اب میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت لگے گا. بھائی کسی بھی عمل کا قرآن و سنت سے ثبوت ہونا چاہیے, صحابہ سے ثبوت ہونا. یہ تھوڑی کہ کچھ بھی اٹھا کے, بہت سے لوگوں نے اپنی ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں بیچاروں کے کھاتے میں ڈال دی ہے. بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. باقی فروعی اختلافی مسائل میں چاروں امام برحق ہیں, سب نے قرآن و سنت کو فالو کیا ہے. ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. اس امت میں میجورٹی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا, 30% نے امام شافعی کو فالو کیا. بہت بڑے مجتہد تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے وہ. 17% نے امام مالک کو فالو کیا, 2% نے امام احمد ابن حنبل کو فالو کیا. تو جب تک امت اس طرح سے فالو کرتی آ رہی تھی, صحیح ٹریک پر تھی, آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, ایک دوسرے کو احترام بھی کرتے تھے, اور ایک دوسرے کی نمازوں میں فرق ہونے کے باوجود درست سمجھتے تھے. جب سے امت میں مجتہدین نام نہاد پیدا ہوئے ہیں نا, اس وقت سے امت کا بیڑا غرق. ہر شخص نے ایک نیا مفتی بنا ہوا ہے, نیا مسئلہ بتا رہے ہیں ہمارے. اس سے آپ کا اتحاد ٹوٹ جائے گا. تو پہلا ہے عقیدہ توحید, اس پہ کوئی کمپرومائز بولو نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کہتے ہیں اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے در کے. تمام پیغمبر, تمام صحابہ, تمام تابعین, تمام بزرگان دین کس کے در کے فقیر ہیں؟ اللہ کے. عقیدت توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نمبر 2, اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. کبیرہ گناہ کیا ہیں یہ بھی قرآن نے بیان کر دیے. بہت آسان ہے اسلام بھائی. آپ آدھے سے زیادہ مسلمان تو مجھے ویسے ہی نظر آ رہے ہو, آپ لوگ شکلوں سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ سارے. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا, میں نے کہا یہاں کا تو ماحول ہمارے مدرسوں جیسا ماحول ہے. اب پتہ نہیں, ہو سکتا ہے مجھے یونیورسٹی کے نام پہ کسی مدرسے میں نہ لے گئے ہوں. بچیاں پردوں میں بیٹھی ہوئی ہیں الگ, مرد سارے نیک شریف شرفا قسم کے ہیں. تو عقیدت محبت میں ماشاءاللہ لوگوں کے, میں تو اس قابل نہیں ہوں, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن جو کراؤڈ یہاں پر جو جس طرح سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں, میں سنگل پسلی آدمی ہوں. مجھے کئی دفعہ خطرہ ہوا کہ میں دب کے انا للہ نہ ہو. یہاں پہ جی پاکستان کے مفتی طارق مسعود, انہوں نے بہت اچھا بیان دیا اور میں اس کو بہت بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی. لائک 4 شادیوں کے بارے میں انہوں نے بہت بہت اچھی اگزامپل بھی دی اور بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا. کیونکہ یہاں پہ بنگلہ دیش میں یار ایک شادی کا کلچر ہے, اور پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو 2 شادیاں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی 4 کر رہا ہے, لیکن بنگلہ دیش میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا موسٹلی جو لوگ ہیں وہ ایک شادی ہی پریفر کرتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے 4 شادیوں کو جو ہے اس کو پروموٹ کیا کہ 4 شادیاں کریں, اس سے آبادی بڑھے گی نہیں اور گھٹے گی بلکہ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کی بہت اچھی اگزامپل بھی دی. ٹھیک ہے, اور کافی ان کی جو باتیں ہیں نا, آپ سن کے کبھی بھی بور نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی میں نے ان کی باتیں سنی ہیں تو میں بالکل بور نہیں ہوئی, اتنا مزہ آیا سننے کا. اور بہت بہت اچھا بیان. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یار مجھے آرام سے نکلنے دیں. اور ایک سرپرائزنگ چیز انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کسی یونیورسٹی میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ یہاں پہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سبھی کے سبھی جو ہے بہت شریف مرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے کے سارے پکے اور سچے مسلمان لگ رہے ہیں, اور جو خواتین ہیں وہ علیحدہ بیٹھی ہوئی ہیں. پاکستان کی یونیورسٹی میں اور آئی تھنک بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے, انتر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یار بنگلہ دیش کے لوگ زیادہ اسلام کو فالو کرتے ہیں. دے آر مور اسلامک دین پاکستانیز. تو یار یہ چیز بہت بہت زیادہ ٹرو ہے کہ
بنگلہ دیشی بہت بہت اچھے مسلمان ہیں. یہ چیز مجھے بہت بہت زیادہ خود بھی اچھی لگتی ہے. لاسٹ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے آرام سے نکلنے دیں کیونکہ یہاں پہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے یار میں اس کراؤڈ میں ہی نا ٹھیک ہے ان اللہ و انا الیہ راجعون ہو جاؤں. ٹھیک ہے تو بہت مزہ آیا ہے ان کا بیان سن کے, بہت اچھا لگا, بہت بہت زیادہ اچھا. آپ لوگ کیا کہیں گے, آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے, جو بھی کہنا چاہتے ہیں لاسٹ میں بتائیں کامنٹ سیکشن میں. ویڈیو کو لائک اور ایک دفعہ شیئر لازمی کریں.